اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، آپ مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزرے کہ دیکھا کہ اونچا قبہ نما مکان اور پکا مکان تیار ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکے گھر بنانا، اونچے اونچے گھر بنانا یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکان پکا ہوتا ہے تو پھر بندے کی امیدیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ پہلے مکان کچے ہوتے تھے تو امیدیں بھی لمبی نہیں ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی۔ تو اس واسطے بندے کا لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے مکان کو، اونچے مکان کو پسند نہیں کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، مکان پکا ہو لیکن ایمان کا لیول بھی اتنا پکا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پکے اونچے مکان بنا کے پھر اپنی آخرت کو بھول جانا، ایمان کمزور ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح سے پہلے یہ تھا کہ مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، لوگوں کے ایمان پکے ہوا کرتے تھے، آج مسجدیں کچی ہیں، پکی ہیں، لیکن آج ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ تو اس واسطے اصل میں اپنے ایمان کو پکا رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا جب اس مکان کو دیکھ کر اظہار کیا، اب صحابہ کرام نے یہ خبر مالک مکان تک پہنچا دی جو ایک انصاری مکان تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو، میرے مکان کو پسند نہیں کیا، تو اسی وقت کدال پکڑی اور اپنے مکان کو زمین کے ساتھ ملا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند دنوں کے بعد اس طرف سے پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں مکان نہیں ہے، بالکل صاف زمین ہے۔ تو پوچھا کہ یہ مکان کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کو گرا دیا گیا ہے۔ کہا وجہ کیا بنی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صاحب مکان ہی، مالک مکان ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے کیوں گرایا ہے۔ جب اس انصاری صحابی کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ میرے غلام تو نے اپنا مکان کیوں گرایا ہے؟ تو جواب سنیے، جواب کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تھا کہ یہ مکان آپ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کیسے اسے باقی رکھ سکتا ہوں؟ آج مجھے اور آپ کو یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا کیا کیا عمل آج میرے نبی کو پسند ہے اور میرا کیا کیا عمل میرے نبی کو ناپسند ہے۔ آج ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے آپ کو دیکھیے، ایک آئینے میں کھڑا کر کے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میری یہ شکل و صورت، یہ میری وضاحت، کیا یہ میرے نبی کو پسند ہے؟ کیا میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، کیا یہ میرے نبی کو پسند ہے؟ میرا آداب معاشرت میرے نبی کو پسند ہے؟ میرا انداز کمائی کہ میں کن ذرائع سے اپنی روزی حاصل کر رہا ہوں، کیا یہ میرے نبی کو پسند ہے؟ میرے گھر کا ماحول، جس ماحول میں رہتا ہوں میں، کیا یہ ماحول میرے نبی کو پسند ہے؟ میں جس انداز میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ میرا انداز زندگی، طرز زندگی کیا میرے نبی کو پسند ہے؟ کیا میری خوشی، جس طرح میرے گھر میں شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، میں کس انداز میں گھر میں خوشی مناتا ہوں، کیا یہ انداز میرے نبی کو پسند ہے؟ میری غمی کس طرح سے ہوتی ہے، کیا یہ میرا انداز میرے نبی کو پسند ہے؟ تو ہم اس آئینے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا کیا اعمال آج ہمارے آقا کو پسند ہے، اور کون کون سے وہ اعمال ہیں کہ جو